میں نے کہا تھا کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر ہے جملہ، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس جملے کو الٹ کریں کہ بڑے بزرگ بھی اور بڑے نبی بھی بغیر اللہ کی مرضی کے اپنا پیشاب روک سکتے ہیں، تو یہ کہیں انشاءاللہ جاتے ہوئے کفر کا فتویٰ آپ کو دے دیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے، پھر دوسری بات بالکل درست ہے، یہ بات کسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے۔ ناظرین، کچھ دن پہلے میں نے انجینئر صاحب کے اس موقف پر کہ نبی تو اپنا پیشاب بھی روک نہیں سکتے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ اس ویڈیو پر بہت سارے دوستوں نے اعتراض کیا کہ میں نے انجینئر صاحب کی حتک اور توہین کر دی ہے اور میں نے آؤٹ آف کانٹیکس ان کی گفتگو کو پیش کیا ہے، بلکہ آدھی ادھوری بات کی ہے۔ چلیں میں آج ان کے اس کلپ کی جو وضاحتی ریکارڈنگ ہے اسے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے ایک عالم کی ویڈیو میں آپ پر گستاخی کا الزام لگا ہوا دیکھا، جس میں آپ نے کہا کہ نبی الاسلام تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ میں نے کہیں کسی ویڈیو میں نہیں کہا، یہ علماء اپنی طرف سے ایک جملہ بنا کے میری طرف منسوب کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ پھر ایڈ کرتے ہیں یہ نبی کو تانا دے رہا ہے۔ یہ تو بات ہی کچھ اور ہوئی تھی، میں نے یہ بات کی تھی، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے 1.5 گھنٹے کی۔ اس پہ نہیں، صرف پوری ایک ڈاکٹرن پہ جو میں نے نبیوں والی توحید بیان کی ہے۔ ابھی تو میں بابوں کے حوالے سے توحید ڈسکس کر رہا تھا نا، میں نے قرآن سے اب نبیوں والی توحید بیان کیا ہے کہ جب نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے گا، پھر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طریقے سے ایڈریس کیا ہے اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں جی فلاں بابے نے جو ہے وہ سمندر روکا ہوا ہے، تو میں نے کہا تھا کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر ہے جملہ، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس جملے کو الٹ کریں کہ بڑے بزرگ بھی اور بڑے نبی بھی بغیر اللہ کی مرضی کے اپنا پیشاب روک سکتے ہیں، تو یہ کہیں انشاءاللہ جاتے ہوئے کفر کا فتویٰ آپ کو دے دیں گے۔ اب میں عاجزانہ آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ اس ویڈیو میں جو وضاحت کی صورت میں انجینئر صاحب نے پیش کی ہے، کوئی فرق ہے اس کلام میں جو انہوں نے پہلے ریکارڈ کروایا تھا، جس پر میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا عاجزی کے ساتھ؟ نہیں، یقیناً کوئی فرق نہیں ہے۔ انجینئر صاحب اب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جب توحید بیان کی جائے گی تو نبی ہو، ولی ہو، عام آدمی ہو، اپنا پیشاب بھی روک نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ مختلف اور بھی بشری اوصاف کو جمع کیا۔ دیکھیں، انجینئر صاحب تو اب بھی اپنی اس بات پر قائم ہے۔ مجھے آپ صرف ایک بات کا جواب دیں کہ اگر یہی عبارت کسی ولی بزرگ کی کتاب میں یا کسی عالم دین کی تقریر کے دوران ان کی زبان پر آ جاتی، انجینئر صاحب ایک مکمل محاذ کھڑا کر دیتے۔ انجینئر صاحب 3 گھنٹے کی نشستیں کرتے، روز روز اس ایک واقعے کو فیم کا ذریعہ بنانے کے لیے سوشل میڈیا پر سوشلائز کرتے، اور ہر بندے کے سامنے یہی تاثر دیتے کہ دیکھو کتنے بڑے گستاخ ہیں، نبی کے بارے میں یہ بات کر دی، رسول کے بارے میں یہ بات کر دی کہ کوئی نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ ماشاء اللہ، مجھے بتائیں، انجینئر صاحب کی طرف سے یہ جملہ آئے تو یہ انجینئر صاحب کی تباہر علمی ہے کہ دیکھیں انہوں نے توحید اسٹیبلش کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ توحید کے مقابلے میں نبی بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر یہی بات ہماری کسی کتاب میں آ جاتی تو آپ ایک پورا طوفان اور مکمل پروپیگنڈے کے ساتھ میدان عمل میں سرگرم ہو جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ انجینئر صاحب کی حتک اور توہین آپ کو زیادہ عزیز ہے، آپ کو رسول اور نبی کے مقام اور مرتبے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کس قدر یہ آپ نے دوہرا معیار رکھا ہوا ہے کہ نبی اور رسول کی طرف آپ کوئی ایسی ہلکی بات منسوب کرتے ہیں جو بشری معاملات کا ایک ایسا پیرایا ہے جسے ہر بندہ ہر کسی کے سامنے اوپنلی ڈسکس نہیں کرتا، اور آپ اسے اوپنلی نبی اور رسول کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ میں یقین جانیں قرآن مجید فرقان حمید سے، نبی رحمت کی مبارک احادیث سے نبی کے اختیارات پر بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اس پر عمل کرتے ہوئے صرف خاموشی اختیار کروں گا کہ جنہیں انجینئر صاحب کی عزت کی پرواہ ہے، نبی اور رسول کے معیار کی پرواہ نہیں ہے۔